میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دور حاضر میں امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مہنگائی کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، باہمی ناراضگیاں، خاندانوں میں چپکلشیں، میاں بیوی میں طلاقیں، اور پھر دشمنوں کی خطرناک کامیاب ہوتی دکھائی دیتی چالیں، ان حالات میں جب امت مسلمہ ہر طرف سے اندرونی اور بیرونی طور پر مسائل سے دوچار ہے، اگر خدا نخواستہ امت مسلمہ کے اندر آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے، امت لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، انتشار پیدا ہو جائے، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین شکل اور اس کی حالت بن سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ چار بھائی ہوں، دائیں بائیں سے لوگ بھی ان پہ حملہ آور ہو جائیں، چور ڈاکو ان پر حملہ کر دیں اور وہ بھائی آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا تصور کریں کہ بیرونی دشمن بھی کوئی رعایت، کوئی چھوٹ نہیں دیتے اور آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیں، آپس میں بھی دشمنیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو ان حالات میں باہمی محبت، باہمی اتفاق، باہمی اتحاد، ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی ہمت، یہ از حد ضروری ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم سب سے پہلے رہنمائی لیتے ہیں قرآن مجید سے، پھر نبی مکرم علیہ السلام کی فرمان سے، فرامین مقدسہ سے، سیرت طیبہ سے، تو ہمیں صورتحال کچھ یوں دکھائی دیتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست، جو بھی اس کے ماحول میں آتا وہ اس کے رنگ میں رنگا جاتا، امن قائم تھا، جو ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے کلمہ اور ایمان چھڑوا نہیں سکتی، اور پھر مسلمانوں کا باہمی رشتہ اخوت کا تھا، باہمی رشتہ اتحاد کا تھا۔ جہاں پہلے پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے، وہاں اب دوسرے بھائی کو کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی جان بھی دے رہے ہیں کہ میں بعد میں پی لوں گا۔ غزوہ جنگ موتا کی طرح تینوں شہید ہو گئے صحابی، لیکن کہا نہیں میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، ایک بھی پانی نہ پی سکا، تینوں شہید۔ تو ایسا رشتہ اخوت مسلمانوں میں قائم ہوا، کوئی روم سے چلا، کوئی حبشہ سے اٹھا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے سے، کوئی مدینہ سے، کوئی بصرہ سے، کوئی طائف سے، کوئی یمن سے، پوری دنیا کی قوموں کے افراد کی نمائندگی، لیکن یکجان اور یکروح ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے یہ نقشہ کھینچ دیا کہ جب مہاجرین ہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے آ گئے، اور جو انصار ہیں وہ آنے والوں کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا مال، ہمارا پسندیدہ مال وہ ہوگا جو ہمارے مہاجر بھائیوں کے اوپر خرچ ہو جائے گا۔ کائنات نے ایسی انسانوں کے درمیان اخوت کی منظر کشی شاید کائنات نے کبھی نہ دیکھی ہو کہ ایسا الفت کا رشتہ، ایسا ایمان کا رشتہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ دشمنوں کو مسلمانوں کی باہمی محبت و الفت کبھی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ہمیشہ سے دشمن کی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، انہیں زوال پذیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ان میں آپس میں مسائل، دشمنیاں، ناراضگیاں، فرقہ بندیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہوا منافقین مدینہ، عبداللہ ابن ابی، جس کو حضور نے رئیس المنافقین کا لقب دیا، پوری امت کے منافقین کا سردار۔
آپ کے آنے سے پہلے مدینہ کا بڑا سردار تھا اور اس کی سرداری پر لوگ تقریباً متفق ہو چکے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد سرداری کا، بادشاہت اور وزارت کا خواب اس کا دفن ہو گیا۔ اس نے دل میں بغض پال لیا، بظاہر کلمہ پڑھا، لیکن یہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس موقع سے یہ حضور کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اسلام کو یا مسلمانوں کو۔ ہر کوشش ایڑی چوٹی کا، یہ وہی بدبخت تھا جس نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پر برائی کی تہمت لگائی، اور پھر اس فتنے کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی نے کچھ اپنا چند لوگوں کا حلقہ بنایا کہ یہ منافقین مدینہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے اور تلاش میں رہتے کہ کوئی موقع ہمارے ہاتھ آئے۔ یہ کبھی جا کر مشرکین سے ملتے، کبھی یہودیوں سے جا کے باتیں پوچھتے کہ تم بتاؤ کوئی ایسا سوال کہ ہم ان سے کریں وہ جواب نہ دے سکیں۔ یعنی مسلمانوں کا امیج دنیا کے سامنے خراب کرنا چاہتے تھے، ان کا وقار مجروح کرنا چاہتے تھے۔ ان کا اللہ کے نبی معاذ اللہ ان کا وقار مجروح ہو تو لوگ ان کی بات پہ توجہ نہ دیں، ان کوششوں میں لگے رہتے۔ کبھی جا کے عیسائیوں سے کہتے کہ تم آ کر مناظرہ مجادلہ کرو۔ اسی اثناء میں ایک شخص تھا، اس کا نام ابو عامر بتایا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عیسائیت کی طرف مائل ہوا اور راہب بن گیا، عیسائیت کا راہب تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد اس نے بھی دشمنی شروع کر دی، اور غزوہ حنین تک اس نے پوری کوشش کی اسلام کو مٹانے کی، حضور کو تکلیف پہنچانے کی، اسلام مسلمانوں کو روکنے کی۔ لیکن جب حنین کا فتح ہوئی تو اس کے بعد یہ مایوس ہو کر ملک شام چلا گیا، اس لیے کہ اس وقت ملک شام عیسائیت کا دنیا کا بڑا مرکز تھا۔ اب یہ منافقین اس ابو عامر راہب، جس کو وہ لوگ راہب کہتے تھے، اللہ نے قرآن میں نبی نے اس کو فاسق کہا، تو ابو عامر راہب یعنی ابو عامر فاسق، اس نے منافقین کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھا۔ اس نے پوری کوشش کی، یہ بھی وہی کام کرتا جو منافقین کرتے تھے۔ اس نے کچھ عرصے کے لیے کبھی اس نے مشرکین کا روپ دھار لیا، اور کبھی اس نے رہبانیت اختیار کر لی، کبھی اس نے اسلام کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ منافقین کی بھی سپرلیٹو ڈگری تھی، یہ ان کا بھی اسم تفضیل تھا۔ اب اس نے منافقین اس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان سب منافقین کا، دشمنان اسلام کا، اسلامی ریاست کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے یہ ملک نہ رہے، کہ اسلام کے نام پر بننے والی یہ ریاست ختم ہو جائے، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور ایک ایک مسلمان کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور جو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہو جائیں۔ ان سب کا مقصد ایک تھا۔ تو ابو عامر راہب نے منافقین عبداللہ ابن ابی اور دیگر منافقین کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے پاس اپنا ایک مرکز ہونا چاہیے، تاکہ تم وہاں بیٹھ کر اپنی مشاورت میٹنگز کرتے رہو، تم وہاں پہ اسلحہ جمع کرتے رہو، اور جو ہی موقع ملے تم بغاوت کا اعلان کر کے غلبہ پا جاؤ۔ تو کوئی اپنا مرکز بناؤ، اور طریقہ وہ اپناؤ کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو کہ تم اندرون خانہ کر کیا رہے ہو، لہٰذا اس مرکز کو مسجد کا نام دے دو۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ابو عامر راہب فاسق کے اس مشورے پر منافقین مدینہ نے، بعض روایات میں 12، بعض روایت میں 15 منافقین نے مل کر بنو سالم کا محلہ جو آج بھی موجود ہے، مسجد قباء، جو مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اسلام میں پہلی مسجد، جہاں اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی، پہلی اسلام کی مسجد، مسجد قباء، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل تشریف لے جاتے، جہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب آپ نے فرمایا 1 مقبول عمرے کے برابر ہے، جہاں حضرت عمر فاروق نے خود جھاڑو دے کے اس کو صاف کیا، فرمایا کہ یہ وہ مسجد قباء ہے جو ہمارے نبی کی محبوب مسجد ہے، اگر یہ دنیا کے کسی آخری کونے میں بھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کے جگر پاش کر کے بھی وہاں پہنچ کر اس میں ضرور نماز ادا کرتے۔
اس مسجد قباء کے پاس محلہ بنو سالم کے اندر انہوں نے ایک شخص کے مکان کے چھوٹے سے حصے میں اپنا ایک تخریبی مرکز بنا لیا۔ اس تخریبی مرکز کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جو قرآن نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 اور بعد کی آیات اس موقع پر اتری کہ ظاہری طور پر نام اس کو مسجد کا دیا گیا، اور غزوہ تبوک سے پہلے سن 9 ہجری سے پہلے یہ منافقین حضور کے پاس بھی آ گئے اور کہا کہ آپ ایک مرتبہ جا کر اس مسجد میں جو ہم نے بنائی ہے، چونکہ مسجد قباء ہم سے دور پڑتی ہے، بوڑھے، بیمار، بارشوں کی رات، ٹھنڈے موسم میں ہم لوگ مسجد قباء میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم نے سہولت کی خاطر ایک مسجد الگ اپنے گھر میں فلاں کے گھر میں بنا لی ہے، آپ ایک دفعہ تشریف لائیں اور اس مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ اور مقصد اندرون خانہ یہ تھا کہ جب حضور اس مسجد میں جا کر ایک دفعہ نماز ادا کر لیں گے تو تمام مومنین وہ مطمئن ہو جائیں گے، یہ تو حضور نے یہاں نماز پڑھی ہے، لہٰذا یہ تو بڑی اچھی مسجد ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ مسجد قباء جو اسلام کی بڑی مسجد تھی، اس مسجد کے نمازیوں کو توڑا جائے کہ جو مسلمان مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں حضور کا دین چلتا ہے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی، کوئی یہاں پہ منافقت نہیں پھیلائی جاتی، یہاں پکے سچے مومن آتے ہیں۔ تو ابو عامر فاسق راہب نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو، مسجد قباء میں جا کر تو میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ایمان والوں سے ایمان چھڑوا کر منافق بنایا جائے، لیکن وہاں کے مومن بڑے خالص ہیں، میرا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، پکے مومن ہیں، اللہ کے نبی کا دامن ایسا پکڑا کبھی چھوٹ نہیں سکتا، لہٰذا تم ایک ایسا مرکز بناؤ کہ جہاں کچھ لوگ مسجد قباء کے وہاں نماز پڑھنے آنے لگ جائیں تو تمہیں اپنی بات کرنے کا کھل کے موقع مل جائے گا، تم آہستہ آہستہ ان کی ذہنی تربیت کرتے رہو۔ تو منافقین کرتے کیا تھے؟ یہ پہلا کام یہ مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے، حضور کی مسلمانوں کی مشاورت کو، آپ کی میٹنگز کو دشمنوں کے سامنے راز رکھ کے کھولتے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ پلان کر رہے ہیں، جاسوس تھے مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کی جاسوسی کرتے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کرتے کہ یہ مسلمانوں پر، حضور پر اعتراضات کرتے کہ دیکھیں زکوٰۃ خام خواہ فرض کر دی، مسلمانوں سے کہتے دیکھو یہ ٹیکس ہم پہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مال میں سے ہمیں رقم دیا کرو، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ناجائز مالی تاوان ہم سے لیا جا رہا ہے، زکوٰۃ سے متنفر تھے۔ سب سے زیادہ ان کو تکلیف جہاد سے ہوتی تھی۔ تو قرآن نے کہا اللہ نے جہاد فرض بھی اس لیے کیا تاکہ مومنین اور منافقین کے درمیان میں حد فاصل قائم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون جہاد کے حق میں ہو کر مومن ہے اور کون جہاد سے ڈر کر مخالف ہو کر منافق ہے۔ جہاد کی فرضیت کی ایک حکمت منافق اور مومن کے فرق کو واضح کرنا تھا، ان کی منافقت کا پردہ چاک کرنا تھا کہ وہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوتے تھے، نام مسلمانوں والے، چہرے مسلمانوں والے، نمازیں کبھی حضور کے پیچھے پڑھتے، اور نماز بھی کیسے پڑھتے؟ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے وقت، نماز کے لیے آتے وقت ان کا جی نہیں چاہتا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے آتے تھے کہ اگر نماز نہ پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز کی فرضیت اپنے قول اور عمل سے ایسی امت کے دل میں بٹھائی تھی کہ پرلے درجے کا منافق بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ نہ چاہتے ہوئے مرتے کیا نہ کرتے تو دکھاوے کے لیے ہی سستی کے ساتھ اٹھ کر نماز کے لیے جاتے کہ عقیدے کے اندر نماز کی فرضیت کا عقیدہ نہیں تھا۔ اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان بندہ مومن ہو اور وہ اپنی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے یا نماز میں جاتے وقت سستی کر رہا ہو لیکن دل میں اس کے یہ ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، تو اس سستی کی وجہ سے وہ غیر مسلم نہیں ہوگا۔ منافقین کا معاملہ مختلف تھا، منافقین دل میں نماز کو ایک بدنی مشقت کا نام دیتے تھے کہ بس مصیبت گلے پڑی ہے معاذ اللہ، جی نہیں چاہتا لیکن مجبوراً مسلمانوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، اس لیے نماز پڑھتے تھے۔ جہاد کو اپنے لیے ایک خام خواہ کی، ایک موت
کا راستہ سمجھتے تھے، جہاد سے نفرت کرتے تھے، زکوٰۃ کو ٹیکس کہتے تھے، اللہ کے نبی کی ذات اقدس پر اعتراضات کرتے، انتہائی گھٹیا قسم کی باتیں کرتے کہ جو ایک شریف انسان تصور نہیں کر سکتا، پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے۔ مہاجرین اور انصار کو زمانہ جاہلیت کی باتیں یاد کروا کر آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے، گڑھے مردے اکھیڑتے، یہ کام منافقین کرتے۔ اور پھر اگر انہیں لگتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو جائے گا، غیر مسلم ہے اور مسلمان ہو جائے گا، تو یہ اس کے پاس پہنچ جاتے اور اگر کہتے دیکھو ہم مسلمان ہوئے، ہم کتنی مصیبتوں میں ہیں، تم کبھی بھی غلطی مت کرنا، ان کو اسلام لانے سے بدظن کرتے۔ اور جو نیا مسلمان ہوتا اس نئے مسلمان سے کہتے کہ تم نے کیا غلط، تو ہمیں دیکھ کے عبرت پکڑو، اس لیے جتنا جلدی ہو جائے اسلام چھوڑ دو۔ تو اس طرح کے سارے ہتھ کنڈے غزوہ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر کر زخمی بھی ہوئے، وہ گڑھا انہی منافقین نے کھودا تھا۔ ابو عامر راہب فاسق نہیں، وہ گڑھے کھدوائے تھے تاکہ مسلمان گر کے زخمی ہوں، ان کو شکست ہو جائے۔ اسی گڑھے میں حضور گر کر زخمی بھی ہوئے۔ انہوں نے حضور کو یہودیوں کے ساتھ مل کر زہر دینے کی بھی کوشش کی، اور ایک یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملا کے حضور کو بھی دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہ کھانا کھایا، حضور نے بھی وہ چند لقمے لیے تو وحی سے پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے وہ کھانا روک دیا۔ لیکن وفات کے وقت جب آپ کا دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ اس زہر کا اثر اب مجھ پہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ حضور کے وصال کی ایک ظاہری وجہ وہ زہر بھی تھا جو یہودی عورت کی طرف سے دیا گیا، اور منافقین اس میں شریک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زہر، اپنی موت کے وقت اس زہر کی تکلیف محسوس ہوئی، اور اس کے پیچھے بھی یہودی اور یہی منافقین شریک تھے۔ اب ان منافقین کا ٹولہ یہ ہر وقت اسلام کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتا رہتا۔ چنانچہ انہوں نے بنو سالم کے محلہ مسجد قباء کے پاس، مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک شخص کے گھر کے اندر، کہا جاتا ہے کہ وہ شخص یہودی تھا یا کسی اور قبیلے کا تھا، یا وہ ابو عامر راہب جو کہ قبیلہ اوس کا ایک بڑی عمر کا شخص تھا۔ اور ذرا ہم حیران ہوں گے کہ جس شخص کی یہ قباحت بیان کی، جس کو اسلام نے فاسق کہا، یہ کتنا بدبخت تھا۔ لیکن ان کے بیٹے کون ہیں؟ بیٹے کا نام ہے سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا حضرت حنظلہ۔ اور یہ حنظلہ کون ہے؟ حنظلہ کون ہے؟ یہ حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ابھی اپنی اہلیہ کے ساتھ شب باشی کا موقع تھا، نئی شادی ہوئی تھی، ادھر جہاد کا اعلان ہو گیا، اور اسی حالت میں اپنے آپ کو درست کر کے غسل فرض تھا، غسل نہ کر سکے تھے، اسی حالت میں کہ غسل کرنے کے لیے بھی دیر لگانے کو مناسب نہ سمجھا اور فوراً جہاد میں شریک ہو گئے، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو پھر شہادت کے بعد رتبہ کیا ملا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وحی سے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا کہ حنظلہ کو آسمانوں کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو آپ نے لقب دیا غسیل ملائکہ، کہ ملائکہ کا غسل دیا ہو، اتنا مبارک مقام، اتنا اونچا حضرت حنظلہ۔ لیکن والد کون ہے؟ ابو عامر فاسق راہب، جو حضور کو شہید کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے ایک موقع پہ جملہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں، ہم میں سے جو بھی غلط ہوگا وہ مردود ہو جائے، وہ مسافروں کی حالت میں اسے موت آئے اور ذلیل و خوار ہو جائے، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ کر اس نے یہ بات کہ ہم دونوں میں سے، ایسے اس نے کہا، اور یہی ہوا کہ یہ مسافرت کی حالت میں مرا، ذلت و خواری کے ساتھ مرا، اور عبرت کا نشان بن گیا۔ ان منافقین نے آ کر غزوہ تبوک سے پہلے حضور سے عرض کیا کہ ہم نے فلاں مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپس آؤں گا تو انشاءاللہ پھر وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ اللہ کے نبی سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ اب غزوہ تبوک جو ہوا ملک روم کے خلاف، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور اس وجہ میں مرکزی کردار بھی اسی ابو عامر راہب فاسق کا تھا
جس کے مشورے پر منافقین مدینہ نے وہ مسجد کے نام پر عمارت تعمیر کی تھی۔ اور اس نے کیا کردار ادا کیا؟ اس ابو عامر نے ہرقل روم کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پہ آمادہ کیا کہ تم لڑو ان کے خلاف۔ اور پھر اس نے خط بھیجا، اپنا پیغام بھیجا مدینہ منورہ منافقین کے نام کہ دیکھو ابھی ملک روم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے گا اور مدینے پہ وہ حملہ کرے گا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پھر تمہارا راج ہوگا۔ اب یہ سبز باغ ان کو دکھاتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، بہت بڑا غزوہ، بہت مشکل غزوہ۔ اللہ پاک نے وہاں بھی آپ کو کامیاب و کامران فرمایا۔ رومی عیسائی 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں، مسلمان چند ہزاروں کی تعداد میں، لیکن پروردگار عالم نے وہاں فتح عطا فرمائی۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے واپسی پر راستے میں ہی آپ کو ان منافقین کی اس سازش اور چال سے آگاہ فرما دیا۔ اور سورہ توبہ کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں یہ اس موقع پر نازل ہوئیں، اور ان میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے، یہ بنانے والے ابھی آپ کے سامنے اس کا پس منظر تفصیل سے عرض کیا گیا۔ منافقین نے بنائی مسجد کے نام پر، اب قرآن چونکہ وہ مسجد کہتے تھے تو قرآن نے بھی اس کو مسجد ہی کہا۔ مسجد کے نام پر جنہوں نے ایک عمارت بنائی، اور وہ کیوں بنائی؟ ضرارا۔ پہلا اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک عمارت ہے، ایک اپنا مرکز بنایا، ایک اپنا اڈا بنا رکھا ہے مسجد کے نام پر۔ ایک ضرر ہے اور ایک ضرار ہے۔ ضرر سے بچنا یہ جائز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، یہ ٹھیک ہے۔ ضرار کا مطلب ہے دوسروں کا نقصان کرنا۔ اب اگر مسجد بنانے کا مقصد دوسروں کا نقصان کرنا ہوگا تو اللہ نے اس کی رد فرمایا کہ ضرار، انہوں نے ضرار کے لیے، اسی لیے اس کا نام مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد وہ کفرا، ضرار کے بعد دوسرا مقصد کفرا، کہ یہ مسلمانوں میں کفر پھیلائیں، یعنی وہاں جا کر وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں، مسلمانوں کو کے اندر وہی منافقانہ خیالات کو پروان چڑھائیں، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ تو دوسرا مقصد اس کو بنانے کا کفر پھیلانا تھا۔ تیسرا مقصد وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، تیسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کر دیں۔ تفریق کا مطلب کیا ہے؟ فرقہ واریت پیدا کر دیں، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی یا جو دیگر بعض اسلام میں مساجد تھی، ان مسجدوں کے بجائے یہ ایک نئی جماعت ہم تشکیل دے دیں، ایک نیا فرقہ بن جائے اور ایک نیا مرکز بنے، یہاں آ کر لوگ جو ایمان والے ہوں وہ ہمارے کہنے پہ چلیں۔ اس طرح مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، مسلمانوں میں آپس میں نفرت، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسجد نبوی پہلے سے موجود تھی، مسجد قباء موجود تھی، اور وہ اس زمانے کی آبادی کے لحاظ سے بھی کافی تھی۔ اسلام میں مسجد بنانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ کما قال، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ لیکن مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ابھی انہی آیات میں اب آگے سماعت فرمائیں گے کہ انہوں نے مسجد اسلام میں کیوں بنائی جا سکتی ہے، نیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، لاہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسجد بنے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو، جس سے فرقہ واریت جنم لے، مسلمان ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، دشمنی پیدا ہو جائے، تو یہ تو وہ منافقین کا طرز عمل جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تیسرا مقصد تھا مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کرنا۔ چوتھا مقصد وہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ایک مرکز بنائیں۔ ارصاد کے معنی اپنی مہموں کے لیے ایک مرکز بنائیں، ارصاد ایک گھاٹ بنائیں، ایک اڈا بنائیں کہ تاکہ یہ کام آئے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک خفیہ مرکز ہے، بظاہر مسجد ہے لیکن اندر ایک خفیہ مرکز ہے جو اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، امت کے خلاف، حضور کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ ایک اپنی خفیہ کارروائیوں کے لیے ایک اڈا، ایک مرکز بنا رہے تھے۔
من قبل، اس سے پہلے جو لڑتے رہے، اور فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے نا منافقین، تو کیا کہیں گے؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا یہ مسجد بنانے کا مقصد بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی چال بازی تھی کہ ایک دفعہ مسجد بنا لیں اور کام شروع ہو جائے، حضور یہاں نماز پڑھ لیں، چیز ویریفائڈ ہو جائے کہ بس حضور نے پڑھی، اب کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کھلی چھوٹ ہوگی جو چاہے ہم کریں، تو قسمیں اٹھائیں گے آپ کے پاس آ کر کہ ہم تو صرف بھلائی اور نیکی اور خیر خواہی کے لیے یہ مسجد بنانے لگے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر کہتے ہیں اسلام کی خاطر بنائیں گے، بھلائی کی، لیکن اندر ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو توڑنا، جدائی پیدا کرنا۔ اب اللہ نے حضور کو کیا حکم دیا؟ یہ تو اس مسجد زرار کی ہسٹری، مقصد بتا دیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی جی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کبھی آپ نے اس مسجد میں کھڑا بھی نہیں ہونا، لا تقم، کبھی قیام بھی نہیں کرنا۔ لمسجد اسس علی التقوی، اب اس کے بجائے، اس مسجد زرار کے بجائے پھر کس مسجد میں نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے اے نبی جی وہ مسجد، اب اس سے مراد مسجد قباء بھی ہے اور اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہے، اور قیامت تک آنے والی جتنی اسلام کی بنیاد پر جو مسجدیں اخلاص کی بنیاد پر بنائی جائیں، جائز مقصد سے، جائز طریقے سے، وہ تمام مساجد اس میں مراد ہیں۔ فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم احق ان تقوم فی، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کریں، کہ جس مسجد کا بنانے کا مقصد عالم اسلام کی خدمت ہے، امت کو جوڑنا ہے، جہاں مسلک کی تفریق نہیں ہے، جہاں سب مختلف مسالک والے، مختلف زبانوں والے، مختلف علاقوں والے، امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر بھی، جہاں سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کسی سے دشمنی نہیں کرتا، کوئی کسی سے بغض نہیں رکھتا، کوئی کسی کے خلاف خفیہ مہم کا حصہ نہیں بنتا، سب اس مسجد میں اکٹھے باہم محبت بھائیوں کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، تقوی کی بنیاد پر رکھا، اس کو بنایا گیا۔ فیہ رجال، اب ہم یاد رکھیں کہ صرف مسجد کی عمارت کچھ نہیں ہے، بلکہ مسجد کی حقیقت نمازیوں سے ہے، تو مسجد کے نمازی کیسے ہونے چاہیے؟ فرمایا فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک رکھنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کی ذہن بھی پاک، نگاہیں بھی پاک، زبان بھی پاک، کان بھی پاک، دل بھی پاک، وجود بھی پاک، ان کا لباس بھی پاک، ان کا رزق بھی پاک، ان کی سوچ بھی پاک۔ تو یہ ہے سب سے افضل مسجد کے افضل ترین نمازیوں کی نشانی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو خوب پسند کرتا ہے جو زیادہ پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک ضمنی چیز، ویسے تو پاکی کا بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن ایک وہ عمل جو صحابہ کرام جو مسجد قباء نبوی کے نمازی تھے، ان کے اندر ایک عمل یہ تھا کہ وہ اپنے وجود کو خوب پاک کرتے تھے، اور پاک کرنے کے لیے پہلے مٹی کا ڈھیلا کو استعمال کر لیا، پھر پانی کے ساتھ اپنے بدن کو دھو لیا، باوضو رہنا، تو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا وہ چیز، وہ عمارت، وہ مسجد، وہ عمارت جس کی بنیاد شروع سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے، وہ رضوان، اور اللہ کی رضامندی کے لیے، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ عمارت بہتر ہے کہ جو ایک کھائی کے کنارے پر بنائی گئی ہو، اور پھر فنہارا بہی فی نار جہنم، مثال قرآن دیتا ہے کہ جیسے ایک ندی دریا کا کنارہ ہو، اب یہاں پر تو اوپر مٹی ہے، زمین ہے، لیکن نیچے آگے پانی ہے، اب پانی نیچے سے اس اوپر کی زمین کو نیچے سے کھا رہا ہے، اب نیچے سے زمین ساری ہٹ گئی ہے، اوپر صرف کنارہ باقی ہے، دیکھنے میں تو اوپر پانی نہیں ہے، لیکن جو ہی یہاں پر کوئی عمارت بنائی جائے گی، وہ عمارت کیونکہ نیچے زمین کی ساری کچی ہے، تو وہ عمارت ساری دھڑام سے اس پانی میں گر کے غرق ہو جائے گی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا وہ عمارت اچھی ہے جو اللہ کی رضا تقوی کی خاطر بنائی گئی، یا وہ عمارت بہتر ہے جو ایک نہر کے کنارے ایک کھائی کے اوپر بنائی گئی ہے اور پانی اس پر پڑتا ہے اور اس کو فوراً گرائے گا، کہاں گرائے گا؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں گرا دے گا۔ اب جہنم میں آگ کے گرانے کا مقصد بیان کیا گیا کہ یا تو یہ حقیقی معنی ہے کہ جو ہی مسجد ضرار اللہ کے نبی نے ختم کروائی، اپنے تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم جاؤ جا کے گرا دو۔ صحابہ کرام گئے اور جا کر اس مسجد کو پہلے گرایا اور اس کے خس و خاشاک کو بھی آگ لگا کے ختم کر دیا۔ اب روایت کو، اس آیت کا مفہوم بعد نے بیان کیا کہ اس حصے کو اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا، کہ وہ جگہ جو بنی مسجد کے نام پر تھی لیکن نیت غلط تھی، طریقہ غلط تھا، اللہ کا غضب اس پہ اتنا اترا کہ اس کو جہنم میں شامل کر دیا۔ اور آج بھی اگر ہم جائیں، اللہ ہمیں بار بار وہاں کی زیارتیں نصیب فرمائے، مسجد قباء کے پاس وہ حصہ جو مسجد ضرار کے لیے انہوں نے منافقین نے بنایا، آج بھی وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو رہنے کے لیے گھر دے دیا۔ جس صحابی کے پاس گھر نہیں تھا، بے گھر تھے، فرمایا تم وہاں گھر بنا لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں گھر بنا کر رہنا شروع کیا، جب تک وہ اس گھر میں رہے جو اس جگہ پر بنا تھا، ان کے ہاں کبھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ آخر کار انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور انسان تو انسان، وہاں اگر پرندوں نے بھی گھونسلے بنائے تو کوئی پرندہ وہاں انڈے بچے نہیں کر سکا، کہ وہاں آنے والوں کی نسل روک دی اللہ نے، کہ وہ اس جگہ پر اللہ نے ایسا غضب اتارا کہ جو جگہ اسلام دشمنی کے لیے، مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، مسلمانوں میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے جو جگہ استعمال کی گئی، اگر اس جگہ پر ایسا غضب اترا ہے، ذرا تصور کیجئے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوں گے ان پر اللہ کا غضب کتنا نازل ہوا ہوگا۔ اور جرم کیا ہے؟ مسلمانوں کو لڑوانا، اسلام کے خلاف ایک مرکز بنانا، اور مقصد ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان میں کفر پھیلانا۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ہمیشہ رہے گا اس عمارت میں جو انہوں نے بنائی شبہ ان کے دلوں میں، مگر جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت، پیار، الفت امت مسلمہ کی آپس میں، اور پھر پوری امت کا اتحاد کے ساتھ اسلام پر قائم رہنا، یہ سب سے اہم بنیادی حکم ہے ہمارے دین کا۔ اور آج ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ان حالات میں معاشی مسائل، سیاسی مسائل، دفاعی مسائل، خاندانی، ہر طرح کے ان مسائل میں تو امت مسلمہ کا آپس میں اتحاد اور زیادہ اہم ہے، کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل کو اگنور کرنا ہے، انہیں برداشت کرنا ہے، اور امت کا متحد ہو کر رہنا۔ اور خاص طور پر جو امت کو توڑنے والے اعمال ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جن سے امت میں فرقہ واریت پیدا ہو، جھگڑے پیدا ہوں، ان سے بچنا اس دور کا ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔